نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ معزز سامعین، اللہ جل جلالہ عما نوالہ فرماتے ہیں کہ جو میری نعمتوں کا شکر کرے گا اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور ناشکری جو کرے گا اس کے لیے اللہ پاک کا عذاب ہے۔ اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہم سب پر بارش کی طرح برس رہی ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کا تصور کرنا چاہیں تو تصور نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہم سب کو دی ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کا نہ ہم شمار کر سکتے نہ شکر ادا کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہم سب کو مرحمت فرمائی۔ کہتے ہیں کہ ایک عابد اللہ والے کا انتقال ہوا، اور جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ میرے فضل سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ تو اس نے حیرانی سے پوچھا کہ میں نے اتنی عبادت کی، 500 سال عبادت کی، میری عبادت کا کیا ہوا؟ تو اللہ پاک نے فرشتے سے کہا کہ جاؤ اس کو ایک جہنم کا دور سے چکر لگا کر لے کر آؤ۔ جب اس کو لے کر گئے بہت زور سے اس کو پیاس لگی، اس نے پانی 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 مانگا تو کہا یہاں تو فری میں پانی نہیں ملے گا، اس کے بدلے میں تمہیں تمہاری عبادتیں دینا پڑیں گی۔ تو اس نے ایک گلاس پانی کے بدلے میں 250 سال کی عبادت دے دی۔ پھر اس کو اور آگے لے جایا گیا، پھر پیاس لگی اور حالت بد سے بدتر ہو گئی، پھر پانی مانگا تو کہا پانی فری میں تو نہیں ملے گا، یہاں تو عبادت دینا پڑے گی۔ پھر 250 سال کی عبادت دی اور ایک گلاس پانی لیا۔ جب واپس لایا گیا تو کہا اے اللہ تیرے فضل سے ہی کوئی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ کہا 2 گلاس پانی کی قیمت 500 سال کی عبادت، اب بتا تو نے دنیا میں کتنا پانی پیا ہے، اب اس کا حساب لا۔ کوئی آدمی اس کا حساب دے سکتا ہے؟ ایک گلاس پانی کا پیٹ کے اندر چلے جانا اور سہولت سے باہر نکل جانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ رات کو آرام سے سو جانا، صبح اٹھ جانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، ہاتھوں کا پکڑنا، پیروں کا چلنا، زمین کا تھما رہنا، آسمان سے بارش ہوتے رہنا، سانس کا اندر اور باہر جانا، یہ اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور ان سب میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایمان اور ہدایت ہے۔ یہاں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان واقعات سے ہمیں عبرت اور سبق حاصل ہو۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس مال و دولت ہے، سب ہے، لیکن میرے نوکر اتنے خوش رہتے ہیں جتنا میں نہیں رہتا۔ حالانکہ ان کے پاس نہ مال ہے، نہ حکومت ہے، نہ جائیداد ہے، نہ نوکر اور چاکر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے زیادہ خوش رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ آقا آپ ایک کام کریے کہ اپنے خادم پر 99 کا قانون، 99 کا نسخہ استعمال کر کے دیکھیے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ 99 کا قانون کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا ایک کام کیجئے، ایک سراہی مٹکا ٹائپ جو رہتا ہے وہ لیجئے، اس میں 99 درہم ڈال کر اس پر لکھ دیجئے کہ یہ تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہیں، اور رات کو کسی بھی خادم کے دروازے پر جائیے اور دستک دیجئے اور وہ سرائی وہاں پر رکھ کر چھپ جائیے، پھر دیکھیے کیا تماشا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے ویسے ہی کیا کہ سرائی میں جو ہے 99 درہم رکھے اور اس پر لیبل لگا دیا کہ یہ 100 درہم تمہارے لیے ہدیہ ہیں۔ اب وہ دروازے پر دستک دی اور چھپ گئے۔ اندر سے خادم نکلا اور دیکھا کہ سرائی رکھی ہے، اس نے جلدی سے اٹھایا اور لے کے اندر گیا اور دیکھا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 100 درہم تمہارے لیے ہدیہ ہیں۔ اب اس نے جب نکالا اور گنا تو 99 نکلے، 100 نہیں نکلے، 99 نکلے۔ اب وہ بھی پریشان ہیں، اس کے گھر والے بھی پریشان ہیں، سب پریشان ہیں، اور سوچا ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں گر گیا ہوگا، تو اب سب تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ 99 درہم جو اس کو ملے، اس کی کوئی فکر نہیں، اس کی کوئی خوشی نہیں، اس کا کوئی
کوئی شکر نہیں کہ اللہ نے غیب سے 99 دے دیے، وہ ایک جو نہیں مل رہا ہے اس کے چکر میں پورا گھر پریشان ہے، رات کی نیند خراب ہے، اور یہ باتوں پہ باتیں کر رہا ہے، غصے پہ غصہ آ رہا ہے اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، کس بات پر کہ وہ 1 درہم غائب ہے، وہ 1 درہم نہیں ہے، اس 99 درہم 99 ہی نکلے ہیں۔ اب دوسرے دن جب وہ دربار میں آیا وہ خادم، تو دیکھا کہ اس کا مزاج الگ ہے، اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے، اس کی آنکھوں میں نیند کے آثار ہیں، اور وہ جھنجلا رہا ہے اور کام کرنے میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہے۔ تو بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہے 99 کا چکر، کہ ہم سب کا یہ حال ہے کہ جو 99 نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، نہ اس کا شکر ہے، نہ اس کا صحیح استعمال ہے، نہ اس کا استحضار ہے، نہ اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا نہیں دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، مال دیا ہے، گھر دیا ہے، گاڑی دی ہے، اولاد دی ہے، سب دیا ہے، لیکن وہ سب چھوڑ کر بجائے اس کا شکر کرنے کے، بجائے اس پر اللہ کا احسان ماننے کے، وہ ایک چیز جو نہیں ملی ہے آدمی اس کے لیے روتے پھر رہا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے۔ ارے کیا نہیں ہے وہ چھوڑو، کیا ہے وہ دیکھو۔ مہینے بھر گراہک اچھا ہے، دکان چل رہی ہے، 25 دن تک گراہک آ رہے ہیں، کبھی احسان نہیں کر رہا، شکر نہیں کر رہا۔ وہ 5 دن جو گراہک نہیں آئے وابلہ مچا کے رکھا ہوا ہے کہ کاروبار پٹا ہوا ہے، کاروبار نہیں ہے، حالات خراب ہیں۔ سال کے 11 مہینے صحت مند ہے، تندرست ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، وہ 1 مہینہ جو اس کو بیماری آئی ہے اس کا دکھڑا رو کے بیٹھا ہے کہ میں ملا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں بنتا جس کو اللہ بیمار کر دے، حالانکہ 11 مہینے صحت مند رکھا ہے۔ تو یہی حال ہم سب کا ہے، ہم سب 99 کے قانون میں ہیں کہ جو نعمتیں ہمیں اللہ نے بے شمار دے رکھی ہیں اس کا کوئی شکر نہیں ہے، اس پر کوئی احسان نہیں ہے، اور اس پر اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ جو نہیں ملا ہے اس کا رونا ہمارے پاس ہے، اور ہم روتے پھر رہے ہیں اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا۔ ارے کیا دیا وہ دیکھ پہلے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر شکر کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھائیں گے، اور ناشکری کریں گے تو نعمتیں چھن جائیں گی، اور اللہ کا دردناک عذاب بھی ہوگا۔ اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ اتنی ہیں، اتنی ہیں، اتنی ہیں، اتنی ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے دی۔ ارے سب ہے، مال ہے، دولت ہے، نوکر ہیں، چاکر ہیں، گاڑی ہے، ریل پیل ہے، سب ہے۔ اگر اللہ پیشاب روک دیں کیا کریں گے؟ ساری کی ساری چیزیں دھری رہ جائیں گی۔ اس لیے ان نعمتوں کا استحضار کیا جائے، ان نعمتوں پر غور کیا جائے، ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، تاکہ اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ کریں، اور ناشکری سے اللہ کی طرف سے نعمتوں کو چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔